اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکار ملا جیون کے چینل میں خوش آمدید۔ لیکچر نمبر 27۔ آج پاکستان میں یوم آزادی 14 اگست سن 2022 ہے، اور آج کا لیکچر نمبر 27 اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ پاکستان 27 شب رمضان کی مبارک میں آزاد ہوا تھا، تو 27 رمضان کی مناسبت سے یہ لیکچر بھی ہم نے آج لیکچر نمبر 27 آزادی کی قدر و قیمت کے حوالے سے رکھا گیا۔ تو آج کے لیکچر کا موضوع ہے آزادی کی قدر۔ تو یہاں آزادی کی قدر کے حوالے سے پہلے ہم یہ بات کریں گے، پاکستان جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکومت دوبارہ سلسلہ وہیں سے شروع کرا ہے، جیسا کہ ہم بات کرتے چلے آئے ہیں کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک مسرد عالم دین تھے، اور اس وقت ایک اسلامی حکومت کر کے ساتھ ان کے شاگرد بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی ہوئی تھی، اور وہ حکومت کی ذبح حالی کے بعد وہ سلسلہ بر صغیر میں اسلامی حکومت کا دوبارہ وہ بیڑا قائد اعظم نے اٹھایا ہے، اور دوبارہ اسلامی ریاست کا قیام بر صغیر میں ایک مستند طریقے سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ قائد اعظم ہی کو ہم سلسلہ جوڑتے ہیں کہ اگر ہم اسلامی حکومتوں کی بات کریں تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگلے بادشاہ اگر ہم کہیں تو بر صغیر میں مسلمانوں کے وہ ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہم اس آزاد ریاست میں، اور یہاں پہ بحیثیت ہم یہاں پہ سلسلے کو قائم کیے ہوئے ہیں، کسی فرقہ وارانہ مقاصد کا کوئی سلسلہ، کوئی فرقہ وارانہ باتوں سے ہم بالکل ہی دور ہیں، کیونکہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک مسرد عالم دین تھے اور تمام فرقہ وارانہ ناموں سے پاک تھے۔ تو ہم بھی یہاں پر اسلام اور صرف اسلام کی بات کرتے ہیں، کسی فرقہ وارانہ کی ان کی تقلید کرتے ہوئے ہم تمام فرقہ وارانہ ناموں سے اپنے آپ کو ہم پاک کر کے انہی کی تقلید میں انشاءاللہ ایک بہتر اور مستند مسلمان اور ایک آزاد مسلمان اور ایک با اقتدار مسلمان بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم آبادی کا سب سے بڑا ملک قائد اعظم کے وسیلے سے عطا فرمایا ہے۔ یہ سب سے بڑی اہمیت کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کو یہ بات ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پاکستان کا تحفہ ہمیں دیا تو وہ اس وقت مسلم آبادی کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھا، یعنی کہ یہ پورے دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے لیے ایک امید کی کرن تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ایک اسلامی ملک جس میں سب سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، یہ ایک بڑا اسلامی ملک اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک تخلیق کیا، اور قائد اعظم کے وسیلے سے یہ ملک دوبارہ عطا فرمایا۔ یعنی کہ بر صغیر میں جو حکومت بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ذبح حالی کا شکار ہوئی، تو وہ بیڑا قائد اعظم کے وسیلے سے دوبارہ اسلامی ریاست کا قیام بر صغیر میں شروع ہوا جس طرح سے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور ہمیں ترقیاں و برکتیں عطا فرمائے۔ ہم اس نقشے کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جس وقت قائد اعظم کا پاکستان جو تھا وہ سلسلہ جس میں ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان موجود ہے، یہ اتنا بڑا رقبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے آبادی اور بہت بڑا رقبہ مسلمانوں کو عطا فرمایا تھا بر صغیر میں، اور یہ سلسلہ آگے کی طرف چلنا تھا۔ جیسے بر صغیر میں شہاب الدین غوری نے جس طریقے سے مسلم حکومت کی بنیاد رکھی، پھر آہستہ آہستہ دوسرے مسلمان حکمرانوں نے اس میں سلسلے میں ریاست میں اضافہ کرتے چلے گئے، تو اسی طرح قائد اعظم نے دوبارہ یہ بیڑا اٹھایا، اور یہ اس طریقے سے مسلم ریاست کا قیام عمل میں آیا ہے، اور بر صغیر میں دوبارہ مسلمان اپنی اسی ماضی کی طرف انشاءاللہ لوٹ جائیں گے، اور ایک مستحکم اور مستند حکومت جو بر صغیر میں مسلمانوں کو حاصل تھی، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام اسلامی ریاست کو طول و عرض میں اضافہ فرمائیں گے، اور بر صغیر پر دوبارہ مکمل مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی انشاءاللہ، جیسے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور انشاءاللہ وہی سلسلے کی طرف قائد اعظم کا جو بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عمل کو توفیق عطا فرمائے، اور اس پر مستحکم کے ساتھ آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ یقیناً ہمیں آزادی اور اسلام کی بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو غیر اسلامی ممالک میں جو بھارت میں ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں وہ اپنی ذبح حالی کا اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ایک آزاد اسلامی ریاست اسلامی اصول پر عمل کرنے کی جتنی آزادی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، اللہ تعالیٰ یہ ساری آزادی انشاءاللہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک مستحکم اسلامی ریاست کی شکل میں توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم صرف مسلمان ہوں گے، فرقہ وارانہ ناموں میں بٹے ہوئے نہیں ہوں گے، کیونکہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جس طرح ایک مستند عالم دین اور بغیر فرقہ وارانہ ناموں کے تھے، تو ہمیں بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے فرقہ وارانہ ناموں سے جب ہم پاک ہوں گے، ان کی تقلید کرتے ہوئے ہی انشاءاللہ ہم دوبارہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح پورے بر صغیر کے انشاءاللہ ایک مسلمان حکمران بن سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔